بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقی واقعات میں خوش آمدید ناظرین، انسان کی پہچان اس کے مال و دولت، اس کے رتبے اور اس کے تاج سے نہیں ہوتی۔ اصل پہچان تو اس دل میں چھپی ہے جس کا رشتہ اپنے رب سے جڑا ہو۔ کیا ایک بادشاہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیا شاہی محل کا ماحول ایمان اور تقوی کی پرورش کر سکتا ہے؟ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ یہ واقعہ ہے حضرت شجاع کرمانی کا، جو بظاہر کرمان جیسی بستی کے بادشاہ تھے، مگر حقیقت میں اللہ کے ولی ایک درویش صفت حکمران تھے۔ ان کا ایمان ان کے تخت سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک طالب علم نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، اور ایسی اچھی نماز کہ انہوں نے کسی کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تو ان کا دل اندر سے کہنے لگا کہ یہ طالب علم جو نماز پڑھ رہا ہے، اتنی شاندار نماز، یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں۔ انہوں نے مال نہیں دیکھا، انہوں نے دنیاوی حیثیت نہیں دیکھی، اس کا حسب و نسب نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شیخ کرمانی کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں۔ وہ طالب علم نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس طالب علم کو بلا کر لاؤ۔ وزیر نے جا کر اس کو بلایا۔ وزیر کے بلانے پر وہ بیچارہ کانپ گیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب وہ آیا ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے کہ معلوم نہیں میرے سے کیا خطا ہو گئی، یا معلوم نہیں کیا سوال کر لیا جائے اور میں جواب دے سکوں کہ نہ دے سکوں۔ جب وہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرے دل میں یہ خواہش گزری کہ میں تم کو اپنا داماد بنا لوں۔ تمہاری اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو تم اگر شادی کرنا چاہو تو میری لڑکی سے شادی کر لو۔ بس جناب یہ سننا تھا کہ ان کا دماغ چکرانے لگا، اس لیے کہ بادشاہ کی بیٹی کو یہ فقیر شادی کر کے کیا کرے گا، کہاں رکھے گا، کیا کھلائے گا، کیسے اس کی خواہشات پوری کرے گا۔ اب بیچارہ چکر میں آ گیا، ہاں کہوں تو مشکل، نہ کہوں تو بھی مشکل، ہاں کہنے میں بھی مصیبت، نہ کہنے میں یہ کہ بادشاہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ بالآخر اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد شادی کا وقت آیا، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد رخصتی ہوئی۔ یہ اپنے جھونپڑے میں لے گیا شہزادی کو اور کھانے پینے کا مختصر انتظام کیا۔ ایک دو وقت کے لیے اس نے کھانا بنا رکھا تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو میاں بیوی کھانے کے لیے بیٹھے۔ شرما شرمی میں کچھ زیادہ نہیں کھایا گیا اور کچھ کھانا بچ گیا۔ اس طالب علم نے اپنی بیوی سے جو کہ شہزادی تھی کہا کہ اس بچے ہوئے کھانے کو اٹھا کر رکھ دینا، صبح ہمیں ناشتے میں کام آئے گا۔ اس نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور رونے بیٹھ گئی۔ اب رو رہی ہے۔ طالب علم بہت پریشان کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اس نے اس سے بار بار پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتی ہو، مگر اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ یہ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے والد سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کو کیسے سنبھالوں گا، میری جھونپڑی اس سے کیسے پسند آئے گی، میری رہائش کا اندازہ اس سے کیسے پسند آئے گا، لیکن آپ کے والد نے بڑی غلطی کی کہ میری شادی آپ کے ساتھ کر دی اور آپ کے تمام جذبات اور تمام خواہشات کو انہوں نے بالکل پیس کر رکھ دیا۔ یہ آپ کے والد کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں۔ شاید تم کو میرا یہ جھونپڑا اور یہ سوکھا کھانا پسند نہیں آیا، اس لیے رو رہی ہو۔ شہزادی نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے جھونپڑی میں رکھا گیا یا سوکھا کھانا کھلایا گیا۔ میرے والد نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں نے ایک متقی، پرہیزگار اور اللہ والے سے تیرا رشتہ کرایا ہے جو توکل علی اللہ کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن میں نے یہاں آ کر آپ میں توکل نہیں دیکھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا اٹھا کر کل کے لیے رکھو۔ جس خدا نے آج آپ کو دے دیا کیا وہ کل نہیں دے سکتا؟ اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! سوچیں وہ بادشاہ کیسا ہوگا جس نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی کہ اس سے مال و محل نہیں، صرف توکل علی اللہ اور ایمان کی دولت عزیز تھی۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی انسان ولی اللہ ہو سکتا ہے، شہزادی ہوتے ہوئے بھی انسان توکل کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے دنیا کی کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی، صرف ایک چیز ضروری ہے، دل کا رخ صحیح ہونا ہے۔ ناظرین یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت شجاع جیسا زہد اور ان کی بیٹی جیسا توکل نصیب فرمائے۔